آج سے تقریباً 2500 سال پہلے جب دنیا کے نقشے آج سے بہت مختلف تھے اور بادشاہوں کی ہیبت سے زمین لرزتی تھی، ملک یمن پر ایک ایسا حکمران جس کے پاس ایسا لشکر جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، 1,13,000 پیادے اور 30,000 جری گھڑ سوار، ایسی سلطنت کی نمائش جسے دیکھ کر بڑے بڑے شہروں کے مکینوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ The army of Yemen covers the earth like a sea of iron. مگر اس سفر کا مقصد صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا۔ بادشاہ جہاں سے بھی گزرتا وہاں کے 10 بڑے عالموں کو اپنے ساتھ ملا لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قافلے میں 4,000 جید علماء جمع ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا راز تھا جس کی تلاش میں یہ عظیم بادشاہ نکلا تھا، اور مکہ کی بستی کے قریب پہنچ کر اس لشکر کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز داستان میں جو یمن سے شروع ہوئی اور کائنات کے سب سے بڑے سچ پر ختم ہوئی۔ تقریباً 25 پرانی بات ہے، ملک یمن پر اسد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، جس طرح مصر میں بادشاہ کو فرعون اور روم میں کیسر یا کسریٰ، اسی طرح تاریخ میں یہ بادشاہ تبا اول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیروں کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، وہ لوگ ہیبت، ڈر اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا اور درباری کو بلا کر حکم دیا، جاؤ وزیر کو فوراً میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب وزیر آیا تو بادشاہ نے غصے سے پوچھا، یہاں کے لوگوں نے ہمارا استقبال کیوں نہیں کیا؟ وزیر بولا، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام حربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ اس پانی سے اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ طبیب بھی بے بس ہو گئے۔ وزیروں نے طبیبوں سے مشورہ کیا، کتنے دنوں سے آپ علاج کی کوشش کر رہے ہو، ابھی تک مرض کم کیوں نہیں ہو رہا؟ مگر کوئی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا، یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے اب بس کی نہیں۔ میں نے اپنی عمر تب میں گزار دی، مگر اس بیماری میں دوا کا اثر نہیں، یہ تقدیر کا لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ پھر ایک دن اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات جا کر تبا کو بتائی تو تبا فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبا کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا، اچھا، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ میں نے دل میں ارادہ کیا تھا یہاں کے لوگوں کو قتل کر دوں گا، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لوں گا اور کعبہ بھی گرا دوں گا۔
तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। ये बात याद रखो कि काबा का मालिक दिल में छुपी बातों को भी जान लेता है, इसलिए तौबा करो और अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो, इसी में तुम्हारा भला है। तुब्बा मरता क्या न करता, फौरन अपने बुरे इरादों से तायब हो गया और अभी आलम साहब गए भी ना थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आलम साहब की बात अपनी आँखों से दुरुस्त होती देखकर तुब्बा रब पाक पर ईमान ले आया और दीन इब्राहिम पर कायम हो गया। फिर उसने काबा की ताज़ीम के लिए यमन से बहुत उम्दा कपड़ा मंगवाया और काबा पर पहला गिलाफ चढ़ाया। इससे पहले कभी किसी ने भी काबे पर गिलाफ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तुब्बा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीने की तरफ चल पड़े। मदीना शरीफ में इन दिनों आबादी ना थी, पानी के एक चश्मे के अलावा यहाँ ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। तुब्बा के काफ़िले ने वहाँ पहुँचकर इसी चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ क़याम के दौरान तकरीबन 4000 उलमा का आपस में एक मशवरा हुआ। हमने जो अपनी किताबों सहीफ़ों में निशानियां पढ़ी हैं, ये वही जगह है जहां आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी। जिसके बाद उनमें से 400 उलमा ने ये फैसला किया। इस जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तुब्बा उन्हें जला डाले या मार डाले। तुब्बा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान और परेशान हुआ और उसने वजह मालूम करने के लिए वज़ीर को भेजा तो उलमा ने फरमाया, एक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी वजह से काबा और मदीना तैयबा को इज्जत नसीब होगी। वो हक के अंगूल ज़ुल्फ़िकार नामी उनकी तलवार होगी। ऊंटनी पर सवारी फरमाएंगे, मिंबर पर खड़े होकर लाठी हाथ में लिए खुतबा इरशाद फरमाएंगे, कुरान अता करके उनकी शान को और जब क़यामत का दिन होगा तो उनके सर पर हम्द का ताज और हाथ में हम्द का झंडा होगा। को अल्लाह की दावत देंगे, विलादत शरीफ शहर मक्का में होगी और हिजरत से मदीने मुनव्वरा को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सादतमंद होगा जो उनके ज़माने में होगा और उन पर ईमान लाएगा। इसीलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम रहना चाहते हैं कि या तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की हाजिरी नसीब हो जाए या हमारी औलाद इस सादत से बहरामंद हो जाए। वज़ीर की ज़बानी माजरा मालूम होने के बाद तुब्बा ने सोचा, क्यों ना मैं भी इन 400 उलमा के साथ 1 साल तक यहीं ठहर जाऊं। हो सकता है इस अरसे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। इस ख्याल से तुब्बा ने भी वहीं क़याम कर लिया और 400 उलमा के रहने के लिए 400 घर बनवाए, उनकी शादियां करवाईं और खूब मालो दौलत। 1 साल इंतज़ार किया। जब आक़ाए दो जहां ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाए, इसके बाद जब तुब्बा का वहाँ से जाने का इरादा हुआ तो उसने बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए एक ख़त लिखा, जिसका उन्वान कुछ यूँ था, तुब्बा अव्वल उमैर बिन वज़दा की तरफ से दो जहां के रब के रसूल और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये ख़त अल्लाह की अमानत है और जिसको मिले वो इसके मालिक तक पहुँचाए। और ख़त के अंदर की तहरीर कुछ यूँ लिखी गई, या मोहम्मद, मैं आप पर और कुरान मजीद पर ईमान लाता हूँ, आपके दीन और सुन्नत को अपनाता हूँ, आपके और हर चीज़ के रब पर ईमान लाता हूँ और जो शरीयत आप लाएंगे उसे भी कबूल करता हूँ। अगर मैं आपकी सोहबत का शर्फ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का बड़ा इनाम होगा, और अगर ये सआदत मुझे ना मिल सकी तो आप क़यामत के दिन मुझे भूलिएगा नहीं, रब की बारगाह में मेरी शफाअत कीजिएगा। मैं आपका फर्मा बरदार उम्मती हूँ और तशरीफ़ आवरी से कबल ही आपकी पैरवी करने वाला हूँ। मैं आप और आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। ये ख़त लिखने के बाद जिन आलम साहब ने तुब्बा की इस्लाह की थी, तुब्बा ने ये ख़त उन्हीं के सपुर्द कर दिया और वसीयत की, ये ख़त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करना है, अगर आपकी ज़िंदगी में ना आएँ तो अपनी औलाद दर औलाद को नसीहत करते जाना है। उसके बाद तुब्बा मदीना मुनव्वरा से हिंद के शहर गलसान चला गया और वहाँ उनका इंतकाल हो गया। तुब्बा के इंतकाल से तकरीबन 1000 साल बाद
مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی با اعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو باحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَعَكَ کتاب طباء الاول، یعنی تمہارے پاس ہی طباء اول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں یہ تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبا بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، مرحبا یا اخی الصالح، مرحبا یا اخی الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ شریف کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبا نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنوایا تھا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی آ کر قیام فرمایا تھا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بخش وائبس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔